آج ہم ایک سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ سفر ایک عام شہری کے ووٹ سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا صوبائی اسمبلی کے ایوان تک پہنچتا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئین پاکستان کے چند اہم آرٹیکلز اس سفر کو کیسے ممکن بناتے ہیں۔ ہمارے پاس آئین کی وہ شقیں ہیں جو صوبائی اسمبلیوں کی بنیاد، ان کی ساخت اور ان کے کام کرنے کے طریقے کی پوری کہانی سناتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم قانون پڑھیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کاغذ پر لکھے یہ اصول عملی سیاست میں کیسے کھیلے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ یہ آرٹیکل صرف خشک قانونی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صوبے کی نمائندگی اور حکمرانی کا آپ کہہ لیں ایک پورا نقشہ ہے۔ آج ہم ان اصولوں کے پیچھے کی منطق کو، ان کی عملی شکل کو اور ان سے پیدا ہونے والے سیاسی داؤ پیچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سمجھنا کہ ایک اسمبلی کیسے بنتی اور چلتی ہے، دراصل جمہوریت کی مشینری کو اندر سے دیکھنے کے مترادف ہے۔ تو چلے اس مشینری کا پہلا اور سب سے بڑا پرزہ دیکھتے ہیں، یعنی خود اسمبلی کی ساخت۔ آرٹیکل 106 کو دیکھ کر پہلی حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ ہر صوبے میں نشستوں کی تعداد کتنی مختلف ہے۔ جیسے پنجاب میں 371 تو دوسری طرف بلوچستان میں صرف 65۔ جی، اور سندھ میں 168 اور خیبر پختونخوا میں 145۔ یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ یہ فرق دیکھیں براہ راست صوبوں کی آبادی کی عکاسی کرتا ہے۔ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے ایک شخص ایک ووٹ، تو جس صوبے میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہاں اتنی ہی زیادہ نمائندگی دی جائے گی۔ لیکن اصل دلچسپ کہانی ان کل نمبروں کے اندر کی تقسیم میں ہے۔ ہر اسمبلی میں 3 طرح کی نشستیں ہیں: عام نشستیں جن پر براہ راست الیکشن ہوتا ہے، اور پھر خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستیں۔ اچھا، عام نشستوں کا تو سب کو معلوم ہے کہ حلقے میں جس امیدوار کو سب سے زیادہ ووٹ ملے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ مخصوص نشستوں کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟ کیا ان کے لیے الگ سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں؟ نہیں، اور یہی اس نظام کی سب سے منفرد بات ہے۔ ان مخصوص نشستوں کے لیے پورا صوبہ ایک حلقہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی تقسیم سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آئین اس کے لیے ایک فارمولا دیتا ہے جسے متناسب نمائندگی کہتے ہیں۔ اچھا، متناسب نمائندگی، یہ اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں خیبر پختونخوا اسمبلی میں 100 عام نشستوں پر الیکشن ہوئے اور پارٹی الف نے ان میں سے 40 نشستیں جیت لیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر خواتین کے لیے کل 22 مخصوص نشستیں ہیں تو متناسب نمائندگی کے تحت پارٹی الف کو ان 22 میں سے تقریباً 40%؟ یعنی لگ بھگ 9 نشستیں مل جائیں گی۔ بالکل۔ اسی طرح جس پارٹی نے جتنے فیصد عام نشستیں جیتی ہوں گی اسے مخصوص نشستوں میں سے اتنا ہی حصہ ملے گا۔ اس طرح اسمبلی کی جو حتمی شکل ہے وہ عوام کے ووٹوں کے مجموعی رجحان کی بہتر عکاسی کرتی ہے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان مخصوص نشستوں پر بیٹھی خواتین اور غیر مسلم اراکین براہ راست عوام کو جوابدہ نہیں ہیں؟ ایک طرح سے نہیں، بلکہ اپنی پارٹی کی قیادت کو ہے، کیونکہ ان کا انتخاب تو پارٹی نے کیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ اس نظام پر ایک بہت بڑی بحث ہے۔ تو اس سے ان کی قانون سازی کی آزادی پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ یقیناً پڑتا ہے۔ ایک طرف تو یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی ہر حال میں موجود ہو، جو شاید براہ راست انتخابات میں اتنی آسانی سے ممکن نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان اراکین کی وفاداری اپنی پارٹی قیادت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ وہی انہیں نامزد کرتے ہیں۔ صحیح، تو اس سے پارلیمانی سیاست میں پارٹی ڈسپلن مزید سخت ہوتا ہوگا؟ جی بالکل۔ اور اسی ساخت کے حوالے سے ایک اور بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے: آزاد امیدواروں کا کردار۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کی نشست بھی اس جماعت کی کل عام نشستوں میں گنی جائے گی، صرف 3 دن۔ جی ہاں، اور یہ 3 دن پاکستان کی صوبائی سیاست میں اکثر سب سے اہم دن ثابت ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک تکنیکی اصول نہیں، بلکہ یہ سیاسی طاقت کے توازن کا سب سے بڑا محرک ہے۔ آپ تصور کریں کہ انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں اور کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ ایک جماعت کو حکومت بنانے کے لیے صرف 4 نشستوں کی ضرورت ہے اور 6 آزاد امیدوار جیت چکے ہیں۔
تو پھر ایک سیاسی شطرنج کی بساط بچ جاتی ہوگی؟ بالکل. اب یہ 3 دن ایک نیلام گھر کا منظر پیش کرتے ہیں. ہر بڑی جماعت ان آزاد امیدواروں کو وزارتوں، ترقیاتی فنڈز اور دیگر مراد کی پیشکش کرتی ہے. اس ایک چھوٹے سے اصول کی وجہ سے چند آزاد اراکین پورے صوبے کی 5 سالہ تقدیر کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. یعنی یہ 3 دن صوبائی حکومتوں کو بنانے اور گرانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ بلا شبہ. تو ایک بار جب یہ تمام جنرل مخصوص اور آزاد امیدواروں والی نشستیں پر ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس ایک مکمل ایوان موجود ہوتا ہے. یہ نمائندے عوام کی امانت ہوتے ہیں. لیکن یہ نمائندے منتخب کون کرتا ہے؟ ووٹر کون ہے؟ آئین اس معاملے میں بہت واضح اور سادہ اصول دیتا ہے. آرٹیکل 106 میں ووٹر کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں. پہلی، وہ پاکستان کا شہری ہو. دوسری، اس کی عمر کم از کم 18 سال ہو. تیسری، اس کا نام صوبے کے کسی بھی علاقے کی انتخابی فہرست میں شامل ہو، یعنی وہ ایک رجسٹرڈ ووٹر ہو. اور چوتھی؟ چوتھی یہ کہ اسے کسی مجاز عدالت نے ذہنی طور پر غیر مستحکم قرار نہ دیا ہو. اچھا، پہلی 3 شرائط تو سمجھ آتی ہیں، شہریت، عمر اور رجسٹریشن. لیکن یہ چوتھی شرط، کیا یہ تھوڑی مبہم نہیں ہے؟ کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا کسی کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. قانونی طور پر اس کے لیے ایک پورا عدالتی عمل درکار ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص کسی کو محض الزام لگا کر ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتا. لیکن آپ کی بات میں وزن ہے کہ ایسی شکوں کی تشریح ہمیشہ ایک سنساس معاملہ رہی ہے. تاہم اگر ہم ان 4 شرائط کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں بہت عام لگتی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل. لیکن یاد رہے کہ دنیا کی کئی بڑی جمہوریتوں میں خواتین کو، غریب طبقوں کو یا مخصوص نسلوں کو ووٹ کا حق حاصل کرنے میں صدیاں لگ گئیں. اس لحاظ سے یہ سادہ نظر آنے والی شرائط دراصل ایک بہت بڑی جمہوری کامیابی ہیں جو زیادہ سے زیادہ شہریوں کو اس عمل میں شامل کرنے کی ضمانت دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو عوام نے اپنے نمائندے منتخب کر لیے اور اسمبلی کی تشکیل ہو گئی. اب یہ اسمبلی کتنے عرصے تک کام کرے گی؟ اس کا جواب آرٹیکل 107 میں ہے. سیدھا سا اصول ہے، جس دن اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا اس دن سے گنتی شروع کر دیں. پورے 5 سال. مدت پوری ہونے پر یہ خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے، جب تک کہ کوئی ڈرامائی صورتحال نہ ہو اور اسے پہلے ہی گھر نہ بھیج دیا جائے. یہ 5 سال کی مقررہ مدت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ استحکام فراہم کرتی ہے. نمائندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کام کرنے اور اپنی پالیسیوں کو نافذ کرنے کے لیے 5 سال کا ایک واضح وقت ہے. عوام کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کب دوبارہ اپنے نمائندوں کا حساب کرنا ہے. صحیح. یہ دلچسپ بات ہے کہ دنیا کے کئی جمہوری نظاموں میں، جیسے برطانیہ کا پرانا نظام، پارلیمنٹ کی کوئی مقررہ مدت نہیں ہوتی تھی اور وزیر اعظم جب چاہتے الیکشن کروا سکتے تھے. پاکستان میں یہ 5 سال کی مقررہ مدت سیاسی عدم استحکام کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے. بہت خوب. تو اسمبلی منتخب ہو گئی، اس کی مدت بھی طے ہو گئی. اب کام کیسے شروع ہوتا ہے؟ پہلے دن ایوان میں کیا کارروائی ہوتی ہے؟ آئین اس بارے میں بھی واضح رہنمائی دیتا ہے. آرٹیکل 108 کہتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد صوبائی اسمبلی اپنے پہلے ہی اجلاس میں کسی اور کام سے پہلے اپنے اراکین میں سے ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرے گی. اچھا، تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب پہلا کام ہے؟ حکومت سازی اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے بھی پہلے؟ جی بالکل. یہ تو ایوان کی اپنی خود مختاری پر بہت بڑا زور دیتا ہے. یہ تو بہت اہم بات ہے. آپ نے بالکل درست سمجھا. یہ پہلا قدم علامتی اور عملی دونوں لحاظ سے بہت اہم ہے. اسپیکر ایوان کا کسٹوڈین ہوتا ہے. اس کا انتخاب سب سے پہلے کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اسمبلی کے کام کے لیے ایک غیر جانبدار اور باقاعدہ ڈھانچہ پہلے دن سے ہی موجود ہو، جو تمام اراکین، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، ان کے حقوق کا تحفظ کرے. یعنی ایک ریفری پہلے مقرر کیا جاتا ہے کھیل شروع ہونے سے پہلے. بالکل یہی بات ہے. اور آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی یہ عہدے خالی ہوں، اسمبلی کا فرض ہے کہ وہ باقی تمام کام چھوڑ کر فوری طور پر نئے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرے. تو اسمبلی کی اندرونی قیادت تو منتخب ہو گئی. اب اس کے اجلاس کیسے ہوتے ہیں؟ کیا اسمبلی خود فیصلہ کرتی ہے کہ کب ملنا ہے؟ نہیں، یہاں پر صوبے کے گورنر کا کردار سامنے آتا ہے. اچھا. جی، اور یہاں سے مقننہ یعنی اسمبلی اور انتظامیہ یعنی حکومت کے درمیان آئینی تعلق کی دلچسپ جہتیں کھلتی ہیں. آرٹیکل 109 کے مطابق گورنر جب اور جہاں مناسب سمجھے اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے. تو اجلاس طلب کرنے کا اختیار گورنر کے پاس ہے؟ جی،
اسی طرح گورنری اسمبلی کے اجلاس کو ختم کرنے کا اعلان بھی کر سکتا ہے، جسے آئینی زبان میں پروروگ کرنا کہتے ہیں۔ لیکن کیا اس اختیار کو سیاسی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً اگر کسی صوبائی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہو تو کیا گورنر اجلاس کو ختم کر کے یا اجلاس بلانے میں تاخیر کر کے حکومت کو وقت دلا سکتا ہے؟ آئینی طور پر تو یہ ایک رسمی اختیار ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں جہاں اس اختیار کو حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ یہ مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان اختیارات کی کشمکش کا ایک اہم میدان بن سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب صوبے میں حکومت ایک جماعت کی ہو اور مرکز میں دوسری جماعت کی۔ کیونکہ گورنر کی تعیناتی وفاقی حکومت کرتی ہے۔ بالکل، یہ آئینی توازن بہت نازک ہے۔ اور گورنر کا کردار صرف اجلاس بلانے اور ختم کرنے تک ہی محدود نہیں ہے نا؟ آرٹیکل 110 اسے اسمبلی سے خطاب کرنے کا حق بھی دیتا ہے۔ جی، اور یہ ایک اہم آئینی روایت ہے۔ گورنر کا خطاب عموماً سال کے پہلے اجلاس میں ہوتا ہے، اور یہ حکومت کی پالیسیوں، کامیابیوں اور مستقبل کے منصوبوں کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہ گورنر کو، جو کہ صوبے کا آئینی سربراہ اور وفاق کا نمائندہ ہے، براہ راست منتخب نمائندوں سے بات چیت کرنے کا ایک باقاعدہ موقع فراہم کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اس پورے سفر کو دیکھا، ایک ووٹر کی اہلیت سے لے کر اسمبلی کی پیچیدہ ساخت تک، اور پھر اس کے کام کرنے کے بنیادی اصولوں تک۔ یہ تو ایک پورا نظام ہے جس کی ہر کڑی دوسری سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، خلاصہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام ایک منظم اور قانونی فریم ورک کے تحت کام کرتا ہے۔ نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے متناسب نمائندگی کا نظام، سیاسی استحکام کے لیے 5 سال کی مدت، اور ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے اسپیکر کا فوری انتخاب، ہر قدم آئین میں واضح طور پر درج ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں، بلکہ اصولوں، اداروں اور اختیارات کے توازن کا ایک مربوط نظام ہے۔ بالکل، اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے آئین میں لکھا ہوا قانون تو دیکھ لیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ تحریری اصول عملی سیاست میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں، خاص طور پر مخصوص نشستوں کا نظام جو اراکین کو پارٹی قیادت کا پابند بناتا ہے، اور آزاد امیدواروں کا 3 دن کے اندر پارٹیوں میں شامل ہونے کا قانون، جو انتخابات کے بعد ہارس ٹریڈنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ جی، یہ دونوں اصول مل کر صوبائی حکومتوں کی تشکیل اور ان کے استحکام پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں؟ کیا یہ نظام مضبوط اور مستحکم حکومتیں بناتا ہے یا پھر سمجھوتوں پر مبنی کمزور اتحادوں کو جنم دیتا ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.